الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد صدیق اکسے حسن جمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع کمال محمد حیدر بہار باغ وصال محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع بصالہ ورد پڑھیے صلو علیہ اللہ رب العزت جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ دی پاک بارگاہ وحدانیت اندر حمد و ثنا بیان کرنے پاک روح پاک صاحب الاولاد شافر الزکزا ختم الانبیاء حبیب الانبیاء حبیب الانبیاء سید الانبیاء آمن دلال محبوب رب ذوالجلال احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارکہ رسالت اندر حدیث سلام پیش کرنے بعد میری نہایت کی واجب الاحترام برادری اکبر حضرت علامہ مولانا قاری محمد عاشق مدذب العالی آپ نے حکم فرمایا اور آپ نے حکمت کے ناچیز طالب علم حاضر اور آپ کے محبتاں اور اس مقدس رات میں برکتاں اللہ رب العزت صالح کو نصیب فرمائے اگر ناراض بھی نہ تھی ہو تھوڑے اکائی تھی ہو بولیاں کوئی چھوڑ دے ہو کیونکہ ہر ایک چیز کا ادب تقاضا ہونے دیا کیونکہ ایک ہے رب کا گھر اگر اساں اگر شاگرد استاد کو ویسے ہی ہاتھ پت دے کرسی مرید پیر کا ویسے کا ادب نہ کرسی لیکن السلام وجہ حکم الحاکمین بادشاہ پاک بار اپنے چاہتے اساں ایک نہیں اپنا دل کا برتن بھی سیدھا صاف کر دے واسو انشاءاللہ ضرور تک خیرات میں سے خالی کوئی نہیں ہوئے میرے مولوی قصہ نہیں یہ رات ببرکت رات ہی گئی عقیزہ رات ہی گئی اس تاری اور رحمت آلی رات ہی گئی یہ وہ مقدس رات ہے جن اندر آخر انسان کا فیصلہ جے کو اگر شب برات ہر ایک بندہ اس نے واقع بے کیا شب رات کو برات آدر قرآن و توبر کی بات اے نہ پریشان پہ کرو کہ اساں تھوڑے ہیں کہہ رہے کہ کرو کہ کو بولن والا کون ہے کون ہے بس یہ پہ کرو کہ زبان کو نہ کہنا شان کیسے بیان کی شخصیت کو نہیں دیکھنا صرف یہ دیکھنا ہے کہ ذکر کرنا چاہتا ہے یہ نہ پریشان تھی ہو کہ تھوڑے ہیں یا یہ بس مقدر نکالے یہ نصیر الدین شاہ صاحب فرمائے کہ سرکار کی محفل سرکار کے محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی یہ عام بندہ نہیں آ سکتا یہ وہ آ سکتا ہے جنہ جو ذکر کمری والے محبوب کے قدم نوازی ہو رہے وہی مسجد کے اندر گزر جاتا ہے اور کو ایسے لوگوں سے پہلے کھڑے ہو سکتے ہیں
بھی زیادہ وقت نہیں یہ مقدس رات ہی پئی لیلۃ القدر بھی رات ہی پئی لیلۃ البرات بھی رات ہی پئی اس کے اندر کیا کچھ چیز ہے ہر ایک پتہ ہی کیا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ رات ہی پئی جس کے اندر ہر ایک بندے کا نام ہے اعمال جو کچھ بھی ایسا کیتا ہے وہ رب دی پاک بارگاہ دے وچ اج رات پیش تھی میں لیکن جب آپ آدھے بجٹ سارا جون جولائی دے وچ پاکستان دا بجٹ حکومت پیش کرے گی لیکن سارا اس ماہ مکرم دے اندر 15 شعبان کو یہ سارے اعمال جڑے پے جو کچھ بھی ایسا سال دے اندر کیتا ہے اے رب دی پاک بارگاہ وچ پیش تھی سے اور آمن والا سال جڑا ہے سارے واسطے انہیں ویسے نہیں کہ جو کچھ بھی ایسا کرنا ہے وہ بھی سارا تحریر کر دیتا ویسی لکھ دیتا ویسی کہ اس بندے نے کیا کچھ کرنا ہے کہندی زندگی کتنی ہے کتنا رزق دینا ہے انہیں مرنا ہے یا انہیں اولاد پیدا کرنی ہے جو کچھ بھی کرنا ہے اس رات کے اندر سب کچھ خدا حاصل کو تھیمنا ہے میرے بننا ہے میرے محترم سامعین اگر محبت نال بیٹھے ہوئے آنکھوں کھولو سبحان اللہ اور میرے آقا علیہ السلام نے وہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام کے اندر شعر فرمایا آمین والکتاب المبین فرمایا آمین حروف مقطعات اس کا مطلب اس کا معنی مفہوم اللہ دے دا رسول جاندا ہے اندے علاوہ کوئی نہیں جاندا جبرائیل امین قاصد او بھی نہیں جاندا فما والکتاب المبین اے او کتاب روشن کتاب ہے بھائی کہ کو برکت والی کتاب نازل کی ہے انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین خوشخبریاں سناون والا بنا دے بھیجے کیڑی چیز فرمایا فیھا یفرق کل امر حکیم حالت رہے میرا گلا صاحب یار یہی گلا صاحب کہہ رہی بالکل پہلے چکی پیاد ہوندا وہ ہے کہ فرمایا کہ فیھا یفرق کل امر حکیم فرمایا اس رات کے اندر ہر حکمت والا کام ہر ایک کام اللہ رب العزت تقسیم کرنے دے اللہ رب العزت فرمائے دے اے میرے فرشتوں جی مولا کیا کرنا ہے اللہ رب العزت فرمائے دے کہ آج رات جے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ نہ کرو فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائے آسمان دنیا نے تے نازل فرمائے دے فرمایا اللہ رب العزت فرمائے دے اے بندہ ہے کوئی میرے کو منگل والا میں کو عطا کرو بلکہ رات کو زیادہ مقبولیت وقتوں میں فرمایا کہ ایسا دروازہ ہے جہاں بندوں والا بھی کہنے اور میرے آقا علیہ السلام نے بولا اما عائشہ پاک ام المؤمنین میرے پیارے آقا علیہ السلام نے پیاری زوجہ مبارکہ آپ فرمائیں یہ شب برات آئیے 15 شعبان معظم دن مقدس رات آئیے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس دن کی وہ رات کے لیے میرے قربانی ہے رات سنن تھوڑا جانا
اسلام لکھے میرے بستر میں کہنے میں پریشان تھی گیا کہ شاید کہ میرے آقا علیہ السلام کا اپنی بھائی گھر کو چلے گئے جن کے اندر خیال ہے ہوئے نبی اتنا انصاف ہوئے نبی رب دا محبوب لالا پیارا محبوب ہوئے نہ انصافی کرے اے تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا نہ اتفاق کرنے میں اٹھی دیا بولا کی ضرورت نہ پہنچے امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ ولایت اشیاء امام محمد رضا کا فاضل مدن متصل العزی آپ فرمینے جتے کہ میرے آقا علیہ السلام گزر بننا ابو بکر کچھ دینا رستہ رسینا انہم گزر گئے گزر بچنا عمر پاک رستہ رسینا انہم گزر گئے اعلیٰ حضرت فرمایا ماں کی بہن بچے تھوڑا جہا وقت گزرا آقا علیہ السلام سر مبارک سر سجدے میں اٹھائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیوں غمگین ہے کیوں پریشان ہے کیا تے سمجھائے کہ میرے تے اللہ دا محبوب ظلم کرے سی یا نا انصافی کرے سی سیدہ عائشہ پاک نے عرض کیتا یا رسول اللہ نا میں نے دل دے اندر ایک بہن کہنی ہے خیال کہنی آیا عرض کی دی گئی یا رسول اللہ نے سوا یہ کیڑی رات ہے میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ اج لیلۃ البرات سبحان اللہ خدا مصور ہونے والی رات میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ اللہ رب العزت اس رات دے اندر قبیلہ بنو قلب دے بکریاں دے ہر پاک دے برابر گناہگاراں دی بخشش فرمان قلب میں بکریاں اندر اس قبیلے دے نال کیوں کیتا گیا مفسرین کرام نے بیان فرمایا اس واسطے کہ اس قبیلے میں بکریاں زیادہ قبیلہ بنو قلب دے بکریاں زیادہ ہیں اس واسطے فرمایا کہ اللہ رب العزت انہاں بکریاں دے بعد بکری دے بارے بگن سکتی بکری دے دودھ دے گال آپ کو شد دے بال نہیں گن سکتے نہیں گن سکتا فرمایا کہ اللہ رب العزت بکریاں دے بال دے برابر اس وقت یعنی کہ رات میں اللہ رب العزت اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں میرے آقا علیہ السلام حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ آپ سفر جاری آپ پہلے پیارے دن ایک سفید رنگ پتھرے پہاڑے ایک بے حیران دیگر تعجب کر لگے بڑے حیران کی دنالے دے کریں کہ مالک تریق کو جاتا ہے کیا ہی نظارہ ہے کیا کرشمہ ہے اللہ رب العزت نے آپ کا بتایا اے میرا پیارا عیسیٰ روح اللہ انہیں کچھ اور عجیب گال نہ نکاما عجیب تو کچھ شہر نہ نکاما عیسیٰ روح اللہ نے عرض کیتا مالک کو کیڑی چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرا پیارا عیسیٰ روح اللہ اس پہاڑ کے کولن اپنی سوٹی مار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ قریب گئے وہ سوٹی ماری پتھر ٹوٹے دیا لیکن ایک بزرگ نمودار ایک بزرگ کیا سفید ریچے پئی سفید داڑھی
بچ اللہ دی عبادت کھڑا کریں دے نماز کھڑا پڑھ دے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جس نے بیٹھا حیران تھی گئے کہ پانی دا چشمہ بھی جاری ہے پیا نال انگور دی لڑی بھی کھڑی ہے تے اللہ دی عبادت بھی بزرگ کرے نہ کھڑے اللہ دی پاک بارگاہ کے مالک اگر اجازت دے میں ہی تیرے بندے نال کلام نہ کر کے سبحان اللہ اگر اجازت دے میں ہی نال لوکاری نہ کر کے نا اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا عیسیٰ روح اللہ اے میرا پیارا پیغمبر تک اجازت دے پئی اللہ دے پیارے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بزرگو اے دسو کیا پہ کریں دے کیا پہ کریں دے اس اللہ دے پیارے بندے نے عرض کیتا اے عیسیٰ روح اللہ اتنے کر میں رب دی عبادت پہ کرینا عرض کی گئی کہ کتنا عرصہ تھی گئے عرض کیتا اے اللہ دا پیارا پیغمبر عیسیٰ روح اللہ میں کوئی 400 سال تھی گئے میں رب دی عبادت کرا کرنا میں کوئی دنیا دا پتہ کہنی میں کو نہ ہی شیطان نے ورگ لائے نہ ہی شیطان دے میں چمگل دے اندر آیا شیطان دے چکر دے اندر بھی میں نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی پاک بارگاہ کے مالک یہ بڑا عبادت گزار آپے دے کے دا اندر عبادت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا اللہ پاک نے فرمایا اے میرا پیارا پیغمبر عیسیٰ روح اللہ اندے کو تو کوئی گال بدی نہ ساواں اے مالک نے سا کہیے فرمایا کہ اے 400 سال دی عبادت کیتی کرے ایک ایسا اپنا نبی عطا کرے سا جندنا محمد مصطفیٰ ہو سی ایسا ایک مہینہ عطا کرے سا جڑا شعبان المعظم دا مہینہ ہو سی مجھے بچے ایک ایسی رات عطا کرے سا جڑی شب برات ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت رجب المرجب اللہ دا مہینہ ہے اور شعبان میں محمد مصطفیٰ دا اور رمضان المبارک جڑا ہے یہ میری گناہگار امت دا میرا روزہ مسجد ہے روزے نہیں سے رکھ دے نا یہ امت گناہگار دا مہینہ ہے وہ بلکہ علماء کرام مفسرین محققین نے بیان فرمایا کہ جڑا رجب المرجب دا مہینہ ہے نا یہ فصل کو بہامن دا مہینہ ہے اور رجب جڑا شعبان المعظم دا مہینہ ہے نا یہ پھل پکن دا مہینہ ہے اور رمضان مبارک پھل کھاون دا مہینہ انہیں اللہ پاک نے احسان فرمائے اور فرمایا کہ ان دے اندر بھی ایک رات ہے رجب وچ بھی ایک رات ہے شعبان وچ بھی ایک رات ہے اور رمضان وچ بھی ایک رات ہے اللہ کے رب نے کیسے کیسے بہانے بنائے اپنے بندے کو بخشن واسطے ادا بندہ ہے کہ جڑا پڑا منہ موڑ دے پتہ ہے مال بھی نہیں کردا اللہ سے مال بھی توجہ نہیں کرے دا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا ایک نبی عطا کرے سی جندنا محمد مصطفیٰ ہو سی ایک ایسی کو امت عطا کرے سی جڑی وہ امت ایک فرد اس رات دے اندر یعنی کہ شب برات دے اندر تو نفل ادا کرے سی جا فرمایا ان دے 400 سال دا عبادت ہٹ ویسی تو نفل عبادت کا ثواب وہ ایسی رات ہے بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک وہ رات میں کجا جاتا ہے وہ امت میں گزرے اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا عیسیٰ روح اللہ وہ تے کو نہیں دے دا وہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ آخری لجپال اپنے لاڈلے نبی کو دے سا جس ٹائم عیسیٰ علیہ السلام سنا عرض کی تھی مالک جڑے نبی کو رات دے ہونے گی ہوں نبی دا میں کوئی امتی جا بنا ہوں نبی دا میں کوئی غلام جا بنا یارا او نبی تھی دے نبوت تاج پاون والے جڑا عیسیٰ روح اللہ بغیر باپ دے پیدا ہون والا ہے پیا او عرض کرے مالک میں کو ہوں نبی دا امتی جا بنا امتی تے کڑے نبی دا بنا سبحان اللہ تو کڑا بغیر کوئی تے گرانٹ منظور کروائیے کوئی تے درخواست لیتی کوئی سفارش کرائیے کہ یا اللہ میں کو ہوں نبی دی امت وچ پیدا فرما میرا رب دی کرم نوازیے کہ اپنا نبی ساتھ عطا چکی سبحان اللہ دی واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آپ درود پر پیا فرمائے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو اگر محمد نال وفا کرے سو اتنے کر دنیا نے وچ رہ دے خدا دی قسم نہ جاگیردار نے کماونا ہے نہ ذمہ دار نے کماونا ہے نہ ہی کہیں ملک نے کماونا ہے نہ چودھری نے کماونا ہے نہ پٹھان نے کماونا ہے اگر قبر اندر کم آونا ہے دا محبوب رب ذوالجلال سبحان اللہ آمنہ دلال نے کماونا ہے
حسنین دے نانے نے کم آونا ہے جڑے قبر دے وچ سارے منزل چھوڑ دے واپس سارے پیارے واپس آوے سن اگر آمنا ہی ہے قبر دے اندر کالیاں زلفاں والے محبوب نے دنیا دے چھوڑ آمنے اس نبی نال وفا کرو دنیا پانی ہے بھائی اے چند دہیں دی زندگی ہے بھائی اس زندگی دے اس دنیا دے وچ رہ دے اپنی زندگی کو نہ خراب کرو اس واسطے صدا نہ باغیں صدا نہ بلبل بولے صدا نہ باغ بہار صدا نہ باغیں صدا نہ بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ سنگت یاراں صدا نہ صحبت یاراں کوئی چیز کیا نہیں رہنی ہر ایک چیز ختم تھی بننی ہے آخری بقا او زندگی ہے بھائی اس نال وفا کرو فرمایا کہ جس ٹائم حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے عرض کی تھا اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرا پیارا عیسیٰ روح اللہ وہ نبی بڑا ہی میرا پیارا اللہ بال محبوب ہے اور اس امت کو میں ڈاٹا اس امت نال بھی بڑا پیار ہے پیار کیڑی وجہ تو فرمایا کہ نسبت مصطفیٰ میں کہ ایسی رات مقدس رات ہے بھائی اس رات اندر جیڑا بھی بندہ جتنی بھی عبادت کرے رب کو بریا زاری کر دے معافی منگو اللہ رب العزت انہیں ضرور توبہ قبول فرمائے سی اور بلکہ مفسرین کرام نے بیان فرمائے اس رات اندر چند لوگ ان پہ جنہاں دی اللہ رب العزت توبہ قبول نہیں فرمائے ہر ایک دی توبہ قبول فرمائے ہر ایک انسان او جڑا آدھی شرابی ہے شرابی ہونا خدا را میں گناہگار حق بد ہے اگر کوئی شرابی ہے پیا آج تو توبہ کر لے آج تو توبہ کر لے مالک جو کچھ بھی میرے کو کی گئے میں ان تے پیچھا نادم ہاں پیا شرمندہ ہاں پیا مالک ایندا میں شراب کو پیونا کیا دیکھنا ہی گارا کہنا کرساں رب ذل جلال دی عزت دی قسم ہے مسجد جو بعد نکل سے لیکن رب کائنات کی رحمت کا پانی پہلے اور فرمایا وہ شخص جڑا والدین دا نافرمان ہے ماں باپ دا نافرمان ہے پیا اس شخص کی اس رات کو بخشش نہیں تھی اس وقت تک جب تک کہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے خدا را اگر کوئی ایسا ہے پیا جوان آج کل ساری جوان نسل جڑی ہے نا یہ جڑی پنیری لگی ہے نا یہ بڑی آج کل ماں باپ کو والدین کو پتہ نہیں کیڑی چیز نال کیڑی حق نال کیڑی حکارت کی نگاہ نال ماں باپ کچھ سمجھتے بھی کہیں نہیں آج دے جوان سارا ایسی سارے کو یعنی کہ تربیت ہی چکی ہے سر یعنی کہ صرف کیا ہے صرف یہ ہے بھائی دین مصطفیٰ دوری کا سارا ہے اگر سامی اپنی اولاد کو دین مصطفیٰ لے پاس لینے خدا دی قسم اج پوترا کو جی جی کر دے بل بڑی گال ہے بھائی ایسا خود خدا کو جو بھول چکے ہیں ساری اولاد سب کی یاد رکھیں جس نے مثلا اپنے خدا کو ہی بھول چکے ہیں اپنے مصطفیٰ کو ہی بھول چکے ہیں فرمایا کہ اس وقت تک اگر کوئی ایسا اللہ کرے نہ ہوگے اللہ کرے نہ ہوگے ایسا شخص کوئی جڑا اپنے والدین کو ناراض کی تھی ودا ہوگے اگر کوئی ہے صحیح تو کر بنجے جی نہیں اٹھی جے میں دے ماں دے قدم پکڑ جا کے اب اماں میرے کو غلطی تھی گئی آئندہ کئی ایسی کر کو گستاخی ید بھی نہ تھی سی خدا دی قسم ایو تو زبان جو الفاظ علیہ سے تا ماں دا ہاں بھی ٹھار ویسی اور رب دا عرش حل ویسی سبحان اللہ میں کہ رب فرمیسی اے میرے بندے اس میرے بندے ہوتے دیکھے رحم فرما دے کیونکہ انہیں ماں کو راضی کر کے کرنا خدا بھی راضی میں کہ ایسے بندہ جیڑا بندہ اپنے رشتہ داروں کے نال تعلق کو ختم کرے بغیر کہے مقصد ہے اس کو ہوئی اگر کوئی ایسا اپنے رشتہ داروں آج کل ڈھیر معاملات دین پہ ڈھیر معاملات ہیں کہ ڈھیر ان پہ ڈھیر مسائل ان پہ لیکن اللہ رب العزت کو سارے کو اس رات میں برکتاں دا نزول فرماوے اور اللہ رب العزت کو صحیح معنی نال عبادت کرنے توفیق عطا فرماوے اگر تھکے بیٹھے بھی تو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری یادگار ختم نبوت یادگار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ علماء اہل سنت اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان جے اللہ رب العزت 20 سال عبادت کی تھی 20 سال تک فرما برداری کریں رہ گئے آخر ایک ریوار شیطان دے چکر دے اندر آ گئے شیطان دے پر گلا کے دے 20 سال تک رب دی نافرمانی کی تھی سی ایک ریوار شیشہ چاہ دے اپنا چہرہ جو اٹھا سی سفید وال داڑھی دے اندر نظر آئے نادم تیے شرمندہ تیے ایک ریوار دل دے اندر خیال آئے سی اللہ رب العزت پاک بارگاہ دے اندر عرض کرنے مالک میں 20 سال تیری فرما برداری کی تھی
اور انہیں متقابل 20 سال سے نافرمانی کی دیے اور میں نادم ہاں شرمندہ ہاں اگر میں کیا تیری پاک بارگاہ وچ آواں میری توبہ قبول فرما لے سے اللہ رب العزت فرمایا میرا بندہ تیسا نل وفا کی دی اسا تے نل وفا کی دی تیسا نل وفا کی دی اسا تے نل وفا کی دی تیسا نل بے وفائی کی دی والا سا تیری انتظار دے اندر رہ گئے بلکہ اسا تے نل بے وفائی نہیں کی دی فرمایا کہ اسا تیری راہ پہلے دے اگر تیرا بیلا ہوئے تو آمیں اسا تیری توبہ قبول کرو دیکھو اپنی رحمت لے جگہ رہے ہو فرمایا جس ٹائم اس بندے نے سنا اس سورہ فرمان یاد آ گیا فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمایا ہے محبوب ان لوگوں کو فرما رہے ہو اپنے امتیاں کو فرما رہے ہو اے میرے بندے ہو جس ٹائم کوئی ایسا عمل کر گنو گناہ کر گنو نافرمانی کر گنو اور میری رحمت کو نہ امید نہ کی وے میری رحمت تیرے پاس آمد پارا کم میں بخش دینا میں رب العالمین فرمایا بخش دینا میں رب العالمین کا کم ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو غلاموں حضرت سیدنا سعد بن عبد الرحمن صحابی رسول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام میں تاکہ ٹائم پہلے سامنا کر رہا ہے کام بھائی میں سارے الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام مدینہ پاک کے گلے میں جو ہے بین آپ کی نگاہ ہوتی ہے پاک کے دامن میں پئیے پاک دامن میں بھی بیٹھی پئیے نگاہ پئیے دل کے اندر برائی کا خیال آئے برائی کی نہیں لیکن باقی دل کے اندر خیال آئے گھر جگہ نہیں گئے تیرے رسول سے نہیں گئے جنگل والے پاسے چلے گئے پہلے جنگل والے پاسے سر سجدے وچ رکھ کے زاروں قطار روتے رہے ایک نے نہیں دو بھی نہیں تر بھی نہیں حتیٰ کہ 40 میں گزر گئے حضرت صاحب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقیری کی تھی پتہ کیتا کہ میرا غلام صاحب بن عبد الرحمن کی تھی لوگوں کو تلاش کرتے بیٹا غلام تلاش کرواتے چلتے چلتے جنگل کے اندر آئے لیکن چرواہا کڑائی بکریاں چرامن والا کڑائی پوچھنے کے صاحب بن عبد الرحمن کو اٹھے گئے انہیں آقا نانا صاحب بن عبد الرحمن کو دنا نٹا لیکن ترے دے دی گئے استغار دے وچوں رومن دی آواز آندی ہے یعنی رومن دی غیبت والی آواز درد بھری آواز میری بکریاں سن کے چرنا بند کر دے بکریاں چرنا بند کر رہے ہیں جس ٹائم گئے پیارے جنرل صاحب بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سجدے کے اندر رکھ دے عرض کیا کرے رحمت دریا الہی کہ ہر دم وقتا تیرا جیت قطرہ کفشے صحابہ کے نام عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے ہمیں سنائے آپ سر سجدے بچائے چلتے چلتے میرے آقا علیہ السلام نے پاک بار گارن کرائے میرے آقا نے بچائے صحابہ کے نام عبدالرحمن پہ دائے کار جائے صحابہ کے نام عبدالرحمن آپ نے کہا عدل کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ
میرے آقا نے فرمایا صاحبہ کیا وجہ ہے کیوں اتنا برا کرے اور کہہ رہے سورہ محبوبہ جان کیا بتائیے کہ عورت کے چہرے پہ نگاہ پہ گئی یار جیسے نگاہ ہو گئی کتنا وہ ہوئے کتنا اپنی آپ کی شرمندگی رہ جائے میں ایسا لگنا کہ نگاہ پہ گئی میرے پاس توجہ ہے پہلے کچھ پوڑیاں آ گئی ہیں تقاضا کرے ایک آدمی ضرور کر اور ساری ماں بہن کو دنیا تک کہنے کہ سنسار سے دنیا اکیلی گزر دے میں ایک اور اساس مسلمان دعویٰ سارا کیا ہے غلامی رسول موت کی قبول ہے ساری ماں بہن کیونکہ اکیلی گزر نہیں سکتی درد حق کے بندائی خدا جی نہیں اپنی بہن کی عزت ہے پیار رکھتے تو نہیں مجھے میری بہن کی عزت ہے خدا کی قسم رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اگر تو ماں بہن کی عزت کی حفاظت کرے سے خود رب رشتے بھیج دیتے ہیں اس نے میرے آقا علیہ السلام سے پاک پاک حاتم سعیدی پیٹ میں لے ادھی جن ہاتھی کی پیٹ میں قید کی دے گئے میرے آقا علیہ السلام سے پاک پاک جس نے پہنچ کے نا بھائی کافر حاتم بیٹ کی بیٹی میرے آقا علیہ السلام نے جس نے پاک پاک کا نبوت اندر رہی میرے آقا علیہ السلام نے کپڑی والی چادر اس نے اپنے پاس فرمایا بیٹی تو میری بیٹی اس نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بس ماں باپ کی محبت بھول گئی بھولے کیوں رہا کیوں نبی حکمت کی خاطر دست شکا تو رہے اس نے میرے آقا نے فرمایا بیٹی تو آزاد ہے تو چاہے واپس چلی جائے کتے کہ تیرا دل سے چلی جائے انہیں عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہیا کہ میں کلمہ پڑھا لیکن یہ نہیں چاہتی کہ میں کل ہی پڑھا میں چاہتے کہ میرا یا بھائی ہے کیا ابھی کے بعد حکم ہے لائے بیان کہ یہ بندے خراب والی ہے روزہ پہ نامن روزہ کل حجمت آقو نبی نے تاکہ تک لائے بجت کیا باپ بولی جاتی بہت یاد کیا نبی کافر کی بیٹی دی عزت اختیار کرے تو مسلمان کی دے مسلمان کی عزت مسلمان دی بہن کی عزت خیال نہ رکھے تیری اکھ دی حیا کتھے گئی حضرت ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائے حضرت حسن بصری سرکار رضی اللہ تعالی عنہ سنایا آپ بیان بیان بصرہ دی گلی دی وچ ایک حسین محجبین خوبصورت حسین جمیل عورت رہی تھی نگاہ پئیے فریفتہ تھی گئن عاشقہ تھی گئن دل انہاں کو دے بیٹھے چلتے چلتے پیچھے کر گئے اس عورت نے پیچھے وال دیٹھے آپ نے فرمایا حسن کیا وجہ ہے آقا لگا میں کتنے نال محبت تھی گئی عشق تھی گئے آپ نے فرمایا کہ خدا دا کوئی خوف کر اس ٹائم آپ نے یہ فرمایا اس پاک دامن بی بی نے انہیں کوئی توجہ نہ کی تھی تھوڑا جہاں آگا کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا آتے کو کیڑی چیز میری پسند آئی ہے اس عورت نے اس ٹائم پوچھا حسن بصری نے فرمایا کہ میں کو تیری ایک اکھیاں پسند آئی میری اکھیاں نئے میرے تیرے پسند آ گئے آپ نے فرمایا اچھا تو وہی نہیں گئے لیکن محبوبہ چیز تک پہنچا دیں گے وہ پاک دامن بی بی اندر گئی اندر بھائی اپنے اکھیاں روحے کاٹ لے اپنی نگرانی کو غلامت کی تھی پانی پارو ایک بیٹھے سائے بک بنتے منتا بیٹھے بک بنتے دیا میری اکھیاں کو پسند آ گئی کس ٹائم اس کو نگرانی کھال کے اندر کشتری کے اندر طبق کے اندر لائے دے اتنے کے کپڑا لے دے رومالا ٹام پایا اس ٹائم چاہ دے گی انہیں حسن بصری نے پوچھا کیا چیز ہے بھائی انہیں آگا میری بال کرنے تک میری مطلوبہ چیز ہے چھوڑی جس ٹائم حسن بصری نے کپڑا اٹھا لے گئے وہ اکھیاں پڑیا دھاڑ کر گئی شاید میں کیا کر بیٹھا اس عورت نے اپنی عزت کا جب نکالا میری چیز کو آگا جڑی چیز ازمائش کے اندر وہ اطلاع کرنے لے اے حسن کو میں آپ نے کھولی رکھا جس ٹائم کو واپس آئی حضرت حسن اٹھو کر اٹھی رہے چلے گئے رات و قطار دیکھتے ہو گئے سویر میں جس ٹائم آئے دروازہ کر کے آئے بے حال میں نے پوچھا میں اس عورت کا کیا سننے آواز نہیں رو والا نے رولے پہ آواز بھی آتی ہے کہ عورت چلی گئی جان کو چھوڑ دے روح کی پرواز کر گئی مال کا قرآن میں گئی وہاں کہ حسن میری مال کا روح چلی گئی جان کو تو پرواز کر گئی حسن گھر کے اندر گیا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ زار و قطار ہو گئے رائے کے بعد خواب کے اندر کیا دیتے وہ عورت جنت کے اندر بڑے محل ہوتے ہیں حسن
کسی نے پوچھا ہے اے بی بی سنا میں تجھے کو معافی مانگنا چاہنا معذرت چاہنا اس عورت نے کہا حسن میں تیرا شکریہ ادا کریں گا میں جتنا بھی تیرا شکر ادا کرا اتنا بھی کم ہی کیا میرے دل سے سبق ادا کر کے اللہ پاک جنت عطا کر امام حسن بصری نے آشا کہ میں کوئی نصیحت کر اس عورت نے آکا اے حسن اگر تو اپنی زندگی کو سنوارنا چاہنا ہے تو کوئی استغفار کر شام کو استغفار کر اٹھی باندھے قیدے باندھے قدم قدم پہ استغفار کرنا تیرا کرنے اور جنت کے اندر پہنچا دوں گا میرا پروار بھی میں کہتا اگر اپنی نگاہ کو صاف کرتے دل و دماغ کو پاک رسو یقیناً اللہ رب العالمین زندگی سونی کرنے سے اسیں میرے خیال میں سارے تھک گئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اپنے خیرات میرے جان الفاظ آگے بڑھنا قبول و قبول فرمائے اور سے